اس سے آگے تیسرا پورشن ہے جی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے جو تین پورشن ہم نے پڑھے اس میں آپ کو یاد ہوگا سیرت الرسول کی ضرورت و اہمیت، دوسرے میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کا جو ادب تھا اور جو محبت تھی اس انداز کو پڑھا۔ اس سے پیچھے والا جو پورشن ہے اس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور مولا کائنات آپ کے ادب مصطفیٰ کو پڑھا۔ آج کا جو پورشن ہے اس میں بھی صلح حدیبیہ کے ایک دو واقعات مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں ادب مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء سکھانے کے لیے یہاں پر یہ پورشن شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے چچا جان ان کا ذکر خیر ہے۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور مکہ مکرمہ سے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت مبارک میں قیام فرمائے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کو سفیر بنا کے بھیجا۔ اب ادھر سے بھی ایک شخص جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، عروہ بن مسعود، جن کو بعد میں ایمان کی دولت نصیب ہوگی، یہ اہل مکہ کی جانب سے سفیر بن کر سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے۔ جب یہ آئے اور واپس گئے تو انہوں نے اہل مکہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو ادب تھا جو وہ آقا کریم کی بارگاہ میں بجا لاتے تھے، اس ادب کا واقعہ جناب عروہ بن مسعود نے جا کے اہل مکہ کو سنایا، اور اس واقعہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی۔ جناب عروہ بن مسعود کہتے ہیں اے کفار مکہ، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا، قیصر و کسرا اور نجاشی کے ہاں بھی گیا۔ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ، کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے مصاحب اور دوست اس کا اس طرح ادب کرتے ہو جس طرح سرکار کے صحابہ کر رہے تھے۔ اب اس ادب کی کیفیت کو بیان فرمایا، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعاب مبارک گراتے ہیں، تھوک مبارک گراتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا لعاب مبارک زمین پہ گرا ہو، ادھر مبارک منہ سے لعاب خارج ہوتا تھا، ادھر آپ کے لعاب مبارک کے نیچے کسی نہ کسی دوست کی کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی آ جاتی تھی۔ اور آگے کیا فرمایا، فَضَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ، اس سے وہ کیا کرتے، وہ لعاب مبارک جو ان کی ہتھیلی پہ آیا ہوتا اسے لیتے اور لے کر اپنے چہرے مبارکہ پہ مل لیتے۔ اب یہ پہلا عمل صحابہ کرام کا حضرت عروہ بن مسعود جو ہے وہ کفار مکہ کو جا کے سنا رہے ہیں۔ اچھا، فَضَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ کیا کرتے اپنے چہرے پہ بھی مل لیتے اپنے جلد پہ بھی مل لیتے۔ وَإِذَا أَمَرَهُ ابتدروا امرہ، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی کام کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تو فرمایا کہ ابتدروا امرہ، وہ سارے کے سارے یوں دوڑ کر کام کرنے کی طرف جاتے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی وہ کام کرنے میں اور حکم بجا لانے میں پہل کرے۔ تیسری چیز جس کا مشاہدہ کیا، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَالُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین
قریب تھا کہ وہ بہت جھگڑنے کی نوبت آ جاتی ان کی آپس میں. کس کے لیے؟ علی وضوئہ، ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. لفظ وضو جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں واو کے اوپر پیش آتا ہے وضو کرنا، اور اگر اسی واو کے اوپر زبر لگا دیں وضو، تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کرنے کے بعد باقی بچ کے نیچے گرتا ہے. واو پہ پیش پڑے تو وضو جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سارا جو مکمل ہم یہ پروسیس کرتے ہیں طہارت کے حصول کے لیے، اس کو کہتے ہیں وضو. اور واو کے اوپر اگر زبر ہو وضو، تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی. وضو کرنے کے لیے پہلے پانی لا کے رکھا ہوا تب، یا وضو کرتے وقت جو پانی جھڑ کے اعضاء سے نیچے گرتا ہے تب. اب یہ تیسرا مشاہدہ ہے جناب عروہ بن مسعود کا. آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار وضو فرماتے تو میں نے صحابہ کو دیکھا قریب تھا کہ جھگڑ پڑتے. کس بات پہ؟ کہ آقا کریم کے اعضائے بدنیہ مبارک کو چھو کر جو پانی نیچے گرتا تھا اس کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا کرتے تھے. اور اسی کو فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب سرکار کلام فرماتے ہیں، گفتگو مبارک فرماتے ہیں، تو ان کے جو رفقا ہیں صحابہ کرام وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازوں کو بالکل پست کر لیتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ادر تعظیم ان کے چہرہ مبارکہ تک نگاہ نہیں اٹھاتے، یعنی اپنے سروں کو جھکا کے رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَأَقْبَلُوهَا، فرمایا انہوں نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے، بس اسے کیا کرو؟ قبول کر لو. اور وہ نیک امر کیا تھا؟ کہ تم کیا کرو؟ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کر دے اور عمرہ کا فریضہ ادا کرنے کی کیا کرو؟ اجازت دے دو. اسی طرح صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما رما رسول اللہ الجمرہ تھا، اگلے سال جب سرکار نے آ کے عمرہ فرمایا، عمرہ فرمانے کے بعد جب آپ نے کنکریاں ماری، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، اور آپ نے اپنے قربانی کے جانور سے جب آپ فارغ ہوئے، بلکہ یہ حج کے موقع کا تذکرہ کرتے ہیں، وَحَلَقَ، اور آپ نے حلق مبارک کروایا. فرماتے ہیں حلق مبارک کروانے کے لیے ناول الحالق شقہ الایمن، آقا کریم نے اپنے چہرہ مبارک کا، اپنے سر مبارک کا دائیں جانب کیا کی؟ اس حالق یعنی حلق کرنے والے کے سامنے کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام کے سر انور کا دائیں طرف سے حلق مبارک فرما دیا، سر مڑوانا جسے کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ دائیں طرف سے سر مبارک آپ نے مڑوا لیا، حلق مبارک ہو گیا، ثم دعا ابا طلحۃ الانصاری فاعطاه اياه، تو آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فاعطاه اياه، اور آپ نے فرمایا، اور وہ بال مبارک آپ نے کیا کیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری آپ کو تھما دیے. ثم ناولہ الشق الایسر، پھر آپ نے اپنے سر اقدس کا جو بائیں طرف تھی وہ کیا کر دی؟ حالق کے سامنے کر دی. فقال احلق، آپ نے فرمایا حلق کرو. فحلقہ فاعطاه ابا طلحہ، اور آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرما دیے، سر مبارک کے بال مبارک. فقال، اور عطا کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ ایسے کرو، اقسمہ بین الناس، ان بالوں کو تمام لوگوں کے درمیان ایک ایک کر کے بانٹ دو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بوئے مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان
بانٹے گئے. اور اس کی بڑی معروف مثال ملتی ہے، آپ نے 12 سن رکھا ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید جب جنگ یمامہ میں کئی دن حملہ آور ہونے کے باوجود فتح یابی نصیب نہیں ہو رہی، تو آپ نے غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے. وہ حضرت خالد بن ولید آپ اسلام لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا ایسا ستارہ رکھا ہے، میرے دور جاہلیت میں بھی کبھی جنگ نہیں آ رہی، اگر کفار کی جانب سے بھی آئے تو فتح یابی انہوں نے میری. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک اپنا ماما مبارک تھا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آپ نے وہ سلائی کیا ہوا تھا، جب بھی آپ نکلتے وہ خود مبارک جنگ کا یا وہ ٹوپی مبارک اپنے سر پہ پہن لیتے. آپ فرماتے ہیں اس بال کی برکت سے اللہ مجھے فتح یابی عطا فرماتا تھا. اور جگہ یمامہ میں جب مدینہ منورہ سے بعد میں قمک بھیجی گئی صحابہ کرام کی مدد کے لیے، تو رات کی تاریکی میں کہا جاتا ہے کہ ایک نقاب پوش سوار اس قمک کے ساتھ ساتھ تھوڑا فاصلے پہ دوڑے جا رہے تھے. صحابہ کرام کو شک ہوا کہیں کوئی جاسوس نہ ہو، تو امیر نے حکم دیا کہ جائیں جا کے اس گھوڑ سوار کو لے کے آئے. انہوں نے گھیر کے لے آئے. جب لائے تفتیش کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بے فکر رہے، میں بھی آپ کی رفیق سفر ہوں اور میں حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں. ان کی یہ ٹوپی مبارک یا ماما مبارک جس میں سرکار کا منہ مبارک ہے یہ گھر رہ گیا ہے، اور میں نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے ان کی فتح یابی میں تاخیر ہو رہی ہو، تو میں یہ لے کر جا رہی ہوں ان کو پیش کرنے کے لیے. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے ہی اگلے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یابی عطا فرما دی. اور اس طرح کی بہت ساری کتب سیرت میں مثالیں ملتی ہیں. حضرت ام سلمہ کے پاس سرکار کا منہ مبارک تھا، کوئی بھی لا علاج بندہ جب آپ کے پاس آتا تو آپ آقا کریم کے منہ مبارک کو پانی میں غسل دیتی اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا کریم نے باقاعدہ اپنے سر مبارک کے بال جو تھے وہ صحابہ کرام میں تقسیم کروائے، اور تقسیم کروانے کا مقصد یہ تھا کہ برکت کے حصول کے لیے کیا کیا جائے، ان کو اپنے پاس سنبھال لیا جائے. تیسری حدیث مبارکہ ہے جی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ والحلاق یحلقہ، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت بنا رہے تھے، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور آقا کریم کے چاروں طرف سرکار کے صحابہ تھے، غلام تھے. فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، جو اس لیے آقا کریم کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے تھے کہ جب حضور کا کوئی بھی بال کٹ کے زمین پہ نہ گرے، ان کی تلیوں پہ آ جائے. تو یہ جو ہم نے 3 آیات اور یہ 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم ادب مبارک کے حوالہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی. اسی سیرت کے باب میں سے جو اگلا پورشن ہے وہ ہے اسیر حسن مصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کنیت مبارک تھی وہ تھی ابو عمارہ. آپ جانتے ہیں کنیت اس نام کو کہا جاتا ہے جو والدہ یا والد کی نسبت سے بولا جائے. جیسے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کنیت مبارک تھی ابو القاسم. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی کنیت مبارک ابو الحسن. والد کی طرف سے یا بیٹے کی نسبت کے ساتھ ادا کی جائے. تو ابو عمارہ یہ آپ کی کنیت تھی. آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2 یا بعد روایت میں آتا ہے کہ 4 سال آپ آقا کریم سے بڑے تھے. ابو لہب کی لونڈی جس کا نام تھا سبیبہ، عام روٹین میں یہ بچیوں کا نام بھی ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں نام رکھتے ہیں سوبیہ، حالانکہ اصل میں وہ نام ہے سبیبہ. یہ ابو لہب کی وہ لونڈی ہے کہ جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو آپ نے میلاد کے دنوں میں بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا. صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے، وہ بھی اس بھائی کے گھر جس کا کہ وصال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا. تو اس نے کیا کیا، سویبہ کو خوشی سے جہان ہو کر آزاد کیا
اور انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر 100 بار اس انگلی سے اگرچہ اس کی مذمت میں پوری صورت قرآن میں نازل ہوئی، لیکن وہ ایک مشروب سا اسے پلایا جاتا ہے جو اس کے عذاب میں کیا کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے۔ یہ سویبہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، کلمہ طیبہ کو نصیب ہوا، اور انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بھی آپ سے دودھ پیا۔ اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ اور آقا کریم آپ آپس میں ردائی بھائی تھے، جنہاں کے دودھ جڑوا بھائی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، اس کو فقط میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے باہر، تو جب آپ شکار پر تھے تو ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، یہ اعلان نبوت کے بعد کے دور کی بات ہے، جب کفار مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، تو ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، آپ گلی مبارک میں تشریف لا رہے تھے کہ آگے سے ابو جہل آ گیا، تو ابو جہل نے دشنام ترازی کی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ زد و کوب بھی کیا۔ تو اس واقعہ کو ایک خاتون اپنے گھر میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ تشریف لائے تو ان خاتون سے رہا نہ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کیفیت کو برداشت کیا، برداشت کر کے آپ سیدے حرم میں یا کسی اور جگہ پہ چلے گئے، اور جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حضور ناز میں انکساری اور دکھڑے کا اظہار فرمانے لگے۔ ادھر جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ تشریف لائے تو اس خاتون نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ آپ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے دیکھا تو وہ کچھ مشرکین کے ساتھ سیدے حرم میں بیٹھ کر کچھ گپیوں میں بھی مصروف تھا، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ واقعہ پیش کر رہا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اتشتمہ وانا علی دینہ اقول ما یقول، کیا تو نے اس میرے بھتیجے کو گالی دی کہ میں خود اس کے دین پہ ہوں، جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں۔ فرد ذالک علی ان استطعت، تو فرمایا اگر ہمت ہے تو کیا کرو، مجھے جواب دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علن اعلان کلمہ طیبہ پڑھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہی امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، تو ابھی یہ وہ دور تھا کہ جب بڑے تھوڑے سے مسلمان تھے اور ان کو بھی آئے روز ستایا جاتا، تکالیف دی جاتی، اور کفار کا غلبہ تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب آ رہے تھے تو بعض آپ کے رفقا نے دیکھا تو دیکھ کر خدشے کا اظہار کیا کہ آقا عمر آ رہے ہیں، کسی ایسے ویسے ارادہ کے ساتھ نہ آ رہے ہو، فرمائیے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کو آنے دے، جس ارادے سے بھی آیا اس کا ہم استقبال کریں گے، اگر خیر کے ارادے سے آئے تو خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی اور ارادے سے آئے تو فرمایا آج سر عمر کا ہوگا، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ اور اتنے جذبے کے ساتھ آقا کریم کے سامنے کھڑے ہوئے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایمان کی اور اسلام کی دولت سے بہرامند فرما دیا۔ بڑے شجاع تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد مبارک میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا دل خراش ہے۔ غزوہ احد میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو کفن دینے کی باری آئی تو فقط ایک چادر تھی، اس چادر مبارک کو اگر سر پہ کرتے تو قدمین شریفین ننگے ہو جاتے، اگر قدمین شریفین کو ڈھانپتے سر مبارک ننگا ہو جاتا۔ اتنی بے سر و سامانی کی کیفیت کے باوجود صحابہ کرام، آقا کریم کے رفقا کا دین متین کی سربلندی کے لیے نکلنا، یہ ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی استقامت
اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. آقا کریم کے سامنے جب عرض کیا گیا تو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو تھے. فرمایا کتنے خوش پوش میرے چچا تھے اور آج یہ کیفیت ہے. آپ نے فرمایا ایسا کیا جائے کہ کفن مبارک کو سر پہ چڑھا دیا جائے اور پاؤں مبارک پہ کیا کیا جائے, گھاس پھوس کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو ننگا کر دیا جائے, اور اس انداز میں تدفین آپ کی گئی.